نفلی عبادات اللہ کی محبت کا تقاضا ہے. فرض ادا کرنا ہے اللہ کی عظمت کا خیال کر کے. نفلی عبادات بھی اپنی زندگی میں رکھنی ہے اللہ کی محبت کی خاطر. اللہ کی محبت کا تقاضا. تو اگرچہ نفلی عبادتیں تھوڑی ہوں لیکن کچھ نہ کچھ شروع کرے اور پھر آہستہ آہستہ اس میں بڑھاتا چلا جائے. ٹالے نہیں کہ کر لوں گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں. ایک قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ نے عبداللہ کو روکا کہ عبداللہ یہ جو قبرستان میں یہ قبر ہے اگر اس کو میں کھڑا کروں اور اس سے پھر پوچھا جائے کہ کیا تیری آرزو اور تمنا ہے تو یہ کہے گا کہ ساری دنیا کی دولت میرے پاس ہو تو میں یہ دے ڈالوں گا اور اتنی فرصت چاہوں گا جس فرصت میں 2 رکعت نفل پڑھ سکوں. تو اس فرصت کی قدر و قیمت کا اندازہ کل ہوگا کہ ہم ان فرصت کے اوقات میں کیا کچھ کر سکتے تھے اور ہم نے یہ ضائع کر دیے. کل اندازہ ہوگا کہ ہم کیا کچھ کر سکتے تھے. دیکھو نا زندگی میں یہ اوقات گزر رہے ہیں مگر زندگی گزر جاتی ہے. ہاں عشاء کے نوافل پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. عصر سے پہلے کی سنتیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. عشاء سے پہلے سنتیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. زندگی گزر رہی ہے. یعنی ہمارے پاس چند منٹ بھی اس کام کے لیے نہیں ہے. کئی دن گزر جاتے ہیں ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی. حالانکہ اللہ نے اتنی خوشحالی دے رکھی ہے، فرصت دے رکھی ہے، صحت دے رکھی ہے، سبحان اللہ، لیکن یوں ہی گزر رہی ہے. ان نعمتوں کو صحیح مصرف میں خرچ نہیں کر رہا. اور میرے عزیزوں جب چلی جاتی ہے پھر حسرت کرتا ہے کاش کہ یہ کر لیتا. لیکن ایک وقت آئے گا میرے عزیزوں یہ حسرتیں نیری حسرتیں رہ جائیں گی. کمانے والے خوش نصیب کما کے چلے جائیں گے. کمانے والے کما کے چلے جائیں گے اور یہ حسرت ہی کرتا رہے گا. تو آج اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا ہے. فرصت بھی ہے، صحت بھی ہے. آج اللہ نے فرصت دے رکھی ہے میرے عزیزو. دیر نہ کیجیے. اس پہ سچی استغفار ہو، سچی ندامت ہو اور اپنی زندگی میں کچھ نوافل کا اہتمام ہو، نفلی عبادات کا اہتمام ہو. کب سے سوچتا ہے آدمی نفل تہجد پڑھوں گا، سوچتا ہی رہ جائے، سال گزر جاتے ہیں. کب سے سوچا ہے کہ میں قرآن سیکھوں گا، اس لیے قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا، لیکن پتہ نہیں کب سیکھے گا. ہمارا ایک جاننے والا ساتھی تھا، کینسر ہو گیا. تو میں نے اس سے کہا کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو. تو جس حسرت کے ساتھ اور جس افسوس کے ساتھ اس کے بول تھے نا تو میں اس کو ادا نہیں کر سکتا. بس وہ ایک کیفیت تھی جو دیکھنے سے نظر آتی تھی. کہنے لگا میں قرآن مجھے پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا. اللہ نے صحت دے رکھی تھی، وقت دے رکھا تھا، خوشحالی دے رکھی ہے اور اس نے قرآن نہیں سیکھا. کتنے ایسے ہیں جنہیں نماز کے کلمات بھی صحیح نہیں آتے. صحت دے رکھی ہے، وقت اللہ نے دے رکھا ہے. کتنے ایسے جنہیں قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا. اللہ نے صحت دے رکھی ہے، فرصت دے رکھی ہے، خوشحالی دے رکھی ہے.
کہیں ایسا نہ ہو میرے عزیزو یہ وقت نکل جائے پھر حسرت ہی کرے گا کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن نہیں پڑھ سکتا، قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ ٹالتا ہی چلا گیا، ٹالتا ہی چلا گیا، اور کچھ خوش نصیب ہیں سبحان اللہ۔ آج بھی ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں، ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو 3 دن میں قرآن ختم کر لیتے۔ ایسے لوگ تو کثرت سے ہیں جو ہفتے میں قرآن ختم کرتے ہیں۔ وہ بھی وقت قیمتی بنا رہے نا، اور ایسے بھی ہیں سال گزر جاتا ہے قرآن ختم نہیں ہوتا، سالہ سال گزر جاتے ہیں، ہاں تہجد نصیب نہیں ہوتے، ایسے بھی ہیں۔ فرصت نہیں ہے، فرصت بھی ہے، پیسہ نہیں ہے، خوشحالی بھی ہے، صحت نہیں ہے، صحت بھی ہے، سب چیزیں موجود ہیں، لیکن زندگی کی یہ قیمتی سرمایہ ضائع کر رہا، ضائع کرتا چلا جا رہا۔ اور اللہ کی طرف سے ہدایت کیا ہے؟ سابقو، جلدی کرو، جلدی، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اللہ کی طرف سے ہدایت یہ ہے، جلدی کرو، دیر نہ کرو، اللہ کی بخشش میں آگے بڑھو ایک دوسرے کے۔ اور یہ ہے کہ اس کی زندگی کی یہ مبارک نعمتیں چلی جا رہی، ضائع ہوتی چلی جا رہی، اور اسی قدر کوئی نہیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے یہ تھوڑی سی زندگی دی ہے لیکن قیمتی بہت ہے، اس کا ایک ایک لمحہ کروڑوں کی زندگی سنوار سکتا ہے، قیمتی بہت ہے، اسے ضائع نہ کرو۔ اور بے دین نے اور شیطانی قوتوں نے، بے دین لوگوں نے اور شیطانی قوتوں نے ایسے بہت سارے تماشے ان کی زندگی میں لے آئے کہ جس سے ان کا وقت ضائع ہو جائے۔ یہ فیس بک اور یہ انٹرنیٹ اور یہ گندگیاں گھنٹوں ضائع ہو رہے ہیں، کچھ حاصل نہیں، وقت ضائع ہو رہا ہے، کچھ حاصل نہیں، ہاں گندگیاں حاصل ہو رہی ہیں۔ ہاں ضرورت کے درجے میں وہ بھی سمجھ بوجھ کے اس کا استعمال کی گنجائش ہے، لیکن وہ ایک دنیا ہے، وہ ایک پوری شیطانی دنیا ہے، اور بس اوقات جب آدمی اس میں بڑھتا ہے تو کسی کام کا نہیں رہتا۔ کیا مرد، کیا عورت، کیا جوان بچے اور بچیاں، بلکہ کیا بوڑھیاں، الامان والحافظ، جن کو اور کچھ نہیں آتا یہ چلانا آتا ہے۔ عجیب ہی عذاب ہے یہ، اور قرآن کھولنے کے ہفتے گزر جاتے ہیں، توفیق نہیں آتی، کہاں توفیق، گندگی ہی بہت ہے اس کے پاس۔ حالانکہ اللہ نے فرصت دے رکھی تھی، بہت کچھ کر سکتے تھے۔ ہمارے ہاں ایک خاتون تھی، اللہ اس کو جزائے خیر، 53-54 سال کی خاتون تھی، اس نے حفظ شروع کیا اور حفظ مکمل کیا۔ تو صحت اور فرصت کا اگر استعمال صحیح مصرف میں نہ ہو تو پھر یہ بڑا فساد لے کے آتی ہیں، بڑی خرابیاں لے کے آتی ہیں، بڑی گندگیاں لے کے آتی ہیں۔ پھر عزیزو، اللہ نے یہ تھوڑی سی زندگی دی ہے لیکن قیمتی بہت ہے، اس کا ایک ایک لمحہ کروڑوں کی زندگی سنوار سکتا ہے، قیمتی بہت ہے، اسے ضائع نہ کرو۔